کون سا وہ یہ کہتے ہیں لاہوری قادیانی یا جتنے مرضی بنتے جائیں، بعض اپنے آپ کو کوئی جماعت یا فرقہ بنانے سے فرقہ تو نہیں بن جاتا۔ ایک اور حدیث میں آن وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جماعت ہے، اور جماعت ہے کہ امام کے تابع ہوتی ہے۔ اب وہ امامت اور زمینی امامت نہیں، آسمانی امامت وہ کہاں پہ ہے؟ عالمگیر امامت کس فرقے میں کو حاصل ہے؟ اب لاہوریوں کی بات کر رہے ہیں، کہاں ہے ان میں وہ آسمانی امامت؟ انہوں نے تو انکار کر دیا اس آسمانی امامت کا۔ جماعت احمدیہ جو مبایعین خلافت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں خدا کے فضل سے وہ امامت قائم ہے، اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتیں، اس کی تائید و نصرت کے روزمرہ نشانات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو فی الواقعہ جماعت کہلانے کی مستحق ہے، جو ایک ہاتھ پہ اٹھتی ہے، ایک ہاتھ پہ بیٹھتی ہے۔ اور مانا علیہ صحابی میں یہ بتایا کہ جو میرے ساتھ ہوا اس پہلو سے بھی دیکھیں کون سا فرقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کلمہ پڑھنے کے جرم میں گھسیٹا گیا پتھروں پہ، انہیں شہید کیا گیا۔ جماعت احمدیہ جو خلافت حقہ سے وابستہ ہیں، ان کے علاوہ کون سا فرقہ ہے جس کو اس جرم میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں انہیں جیلوں میں ڈالا گیا؟ کون سا فرقہ ہے جماعت احمدیہ جو خلافت حقہ سے وابستہ ہے اس کے سوا، جن کو نماز پڑھنے پر ان کے خلاف مقدمات ہوئے، جن کے تلاوت کرنے پر ہوئے، جن کو مسجدوں میں داخل ہونے پر مسجدوں کے اوپر قرآنی آیات کے لکھے ہونے پر ہوئے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک ایک بات لے لیجئے آپ۔ اور ایک اور بھی اس کی ایک اور بھی جہت بیان کی جا سکتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ کوئی وہ ایسی جماعت ہوگی کہ اس میں میرا ایک نمائندہ ہوگا اور اس کے اصحاب ہوں گے، بالکل۔ تو ایسی جماعت دنیا میں اور کوئی بھی نہیں، صرف جماعت احمدیہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہیں، آپ کو نبی ماننے والی ہی آپ کی جماعت ہوگی۔ بالکل۔ اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ، خلافت کا اب جنہوں نے خلافت سے جو ہٹ گئے ہیں وہ تو جماعت سے من شذ شذ فی النار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو خلافت سے ہٹ گئے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہو گئے ہیں، وہ جماعت سے نکل گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا، اس جماعت سے جس میں خدا الہی امامت قائم ہے، وہ آگ میں پڑا، وہ تو ان 72 میں شامل ہو گیا نا، کلہم فی النار میں۔ بالکل۔ اور جماعت احمدیہ کے ساتھ جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم نار میں ہیں کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت مخالفوں کی کوششوں کے باوجود کامیابیوں کا سفر جس تیزی سے جاری ہے، یہ اس بات پر شاہد ہے کہ یہی ایک فرقہ ہے۔ اور ہماری جماعتیں، میں پھر عرض کر دوں آخر میں کہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ثبوت صرف یہ 73 کا فیصلہ نہیں ہے، 74 کا، یہ تو ان کے خیال کے مطابق جس فیصلے کی کو ہم تو کوئی وقت نہیں دیتے کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فیصلوں کے برخلاف ہے۔ جی بالکل بالکل، ایسے جزاکم اللہ۔ اچھا، یہاں پہ بھی جس طرح بھی آپ نے سوال کا جواب دیا، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور جامع جواب تھا۔ اس میں ہم یہ جہاں پہ بات ختم ہوئی ہے یہیں سے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ ایک بہت بڑی فیصلہ کن چیز جو ہے وہ خلافت کی نعمت ہے۔ تو ایک ویور نے ہمیں سوال بھیجا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ مان بھی لیں جماعت احمدیہ کا دعویٰ کہ جماعت احمدیہ کو خلافت حقہ کی نعمت نصیب ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خلیفہ امت مسلمہ اور انسانیت کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارے خلیفہ، جماعت احمدیہ کے خلیفہ وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں شروع کیا، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے اس کام کو جاری رکھا۔ اور اس کام کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی خاص طور پہ اور بنی نوع انسان کی عموماً ہمدردی کریں اور ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور اپنی زندگیاں اس میں فنا کر دیں اور دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ یہ مین کام۔ لیکن اس سے پہلے میں تفصیلی جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا اسلامی ملک ہے کہ جس میں جماعت احمدیہ کو اپنی مذہبی اور دینی اور سماجی فرائض کی ادائیگی کی مکمل اجازت ہے؟ یا کیا کوئی ایسا اسلامی ملک ہے کہ جس میں جماعت احمدیہ موجود ہے لیکن وہ اپنے ملکی اور سماجی کاموں میں دوسروں سے پیچھے؟ اس کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر جماعت احمدیہ کو وہاں کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اس پہ قدغنیں لگتی ہیں، فتوے لگتے ہیں،
تو یہ ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی کو ہاتھ باندھ کے اس کو آپ بٹھا دیں اور اسے آپ توقعات یہ ہوں کہ آپ نے 1000 کام کرنے اور پھر اسے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کام کیا. لیکن جس طرح بھی ہم یہ پاکستان کے قوانین اینٹی احمدیہ قوانین کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی آپ جو بھی بات بتا رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے وہاں پہ بھی کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم کلمہ نہیں پڑھتے, تم کلمے میں محمد کی جگہ کچھ اور پڑھتے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہ کلمہ پڑھتا ہوں, تو کہتے ہیں اس کو پکڑ لو, اس نے تو کلمہ پڑھا. تم لوگ نماز اسلام مسلمانوں والی نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا ہوں, پڑھنے لگتا ہے کہ اس کو پکڑ لے تو مسلمانوں والی نماز پڑھ رہے. ہاں جی بالکل. اب جماعت احمدیہ ایک دینی جماعت ہے, ایک دینی جماعت, ایسی دینی جماعت جس کے پاس کوئی تیل کے کنویں نہیں ہیں, جس کے پاس کوئی حکومتوں کے خزانے نہیں ہیں. ایک دینی جماعت سے کس قسم کی خدمت کی توقع کی جاتی ہے؟ یہی کہ ایک دینی جماعت جو ہے وہ دین کے معاملے میں مثال بنے, وہ روحانی طور پر لوگوں کو بلند کرنے کے پروگرام پیش کرے, اسی طرح اسلام کی وہ نمائندہ جماعت بنے, اسلام کو متحد کرنے کی تدبیریں سوچے اور ہر مشکل معاملے کے وقت امت کی رہنمائی کرے, اور اسی طرح اپنی بساط کے مطابق نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کی ہر لحاظ سے مدد کرے. یہی ایک دینی جماعت سے توقع کی جا سکتی ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے کیا کیا. جماعت احمدیہ نے دینی لحاظ سے آپ دیکھیں تو جب جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے, جب سے جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے, اس وقت یہ صورتحال تھی کہ اسلام کو مختلف ادیان کی طرف سے اس قسم کے حملوں کا سامنا تھا کہ جو اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے, اور آپ نے وہ بلند و بالا ہے نعرے سنے تھے کہ ہم پورے ہندوستان کو عیسائی کر دیں گے. اس وقت سے لے کے جماعت نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ اسلام کا دفاع کیا ہے. کوئی اور جماعت ایسی دنیا میں دکھا دیں کہ جس نے جماعت احمدیہ کی طرح اسلام کی دفاع کا کام کیا. اور طاہر ندیم صاحب اس چیز کو یہ لوگ بھی اب تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں, جو غیر جماعت ذرا تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. آن ایئر آ کے ان کے ایک عالم دین جو ویسے بڑے مخالف ہیں لیکن وہ مجبور ہو گئے, یا میں کہتا ہوں کہ جو ان کا پریزنٹر تھا وہ بھی غیر جماعت پریزنٹر تھا, لیکن وہ ایک ایسے نہج پہ چل نکلی گفتگو کہ اس آدمی کو, اس عالم دین کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو خدمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی اس وقت, اس زمانے میں, وہ کوئی اور نہیں کر سکا. وہ اس وقت کے لوگوں نے جو ضمیر جن کا زندہ تھا انہوں نے لکھا کہ اس وقت صرف مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مرد میدان ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے. اور یہ خارجی سطح پہ. اب داخلی سطح پہ کیا کیا ہے, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری. داخلی سطح پہ کیا کیا کہ اسلام کے تعلیمات پر جو مختلف غلطیوں کی وجہ سے ایسے رنگ میں ان کو پیش کر دیا گیا تھا کہ جن پر اعتراض آتا تھا, ان کی تجدید کی, وہ اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. انبیاء کے خلاف جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور کی. قرآن کریم کے ناسخ و منسوخ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس سے قرآن کریم کی حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک ہے, جبکہ قرآن کریم کے پہلی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں شک کوئی نہیں. یہ سر پیش کیا. پھر روحانی لحاظ سے لوگوں کو بلند کرنے کے لیے اتنے اعلیٰ درجے کے تربیتی اور پروگرام بنائے. یہ ایک دینی لحاظ سے. پھر قرآن کریم کے تراجم ہیں, احادیث کے تراجم ہیں, حضور کتابیں لکھیں, مختلف حملوں کے جواب دیے, دلیلیں سکھائیں وغیرہ وغیرہ. اب سیاسی میدان میں آپ دیکھیں, اور اس مسلمانوں پہ جہاں کہیں بھی حملے ہوئے ہیں, سب سے پہلے سینہ سپر ہونے والی جو ہے جماعت وہ جماعت احمدیہ. سیاسی لحاظ سے آپ دیکھیں جماعت جتنا کچھ کر سکتی تھی کہ پاکستان بننے میں, جیسا کہ حضور نے خطبہ جمعہ میں, اپنے آخری خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ قائد اعظم کو انہوں نے خود اعتراف کیا, اور قائد اعظم نے خود لکھا کہ میں ایک دفعہ ہمت ہار کے بیٹھ چکا تھا. اگر ان کو کوئی راضی کرنے والا تھا تو جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تھے, جنہوں نے حضرت عبد الرحیم صاحب درد کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم آپ جا کے ان کو قائل کریں, اور انہیں قائل کیا, اور اس کی وجہ سے پاکستان بعد بھی بنا. پھر یہ کشمیر کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے خود, کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس کو اٹھایا اور بہت زیادہ اجاگر کیا, تو انہوں نے خود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو اس کا صدر بنایا. اور پھر حضور نے اتنی زیادہ مدد کی, اب فرقان بٹالین بنائی اور لوگوں کو چندہ دینے کے لیے کہا کہ وہ اس کا پورا سہرا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور اس زمانے میں بھی اب دیکھ لیجئے کہ جتنی امت مسلمہ کو جو نقصان پہنچانے والی حرکتیں نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں اور علماء کر رہے ہیں, حضرت خلیفۃ المسیح آغاز خلافت سے ہی
اس بات کو بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، یہ ان حرکتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد کا جو تم غلط تصور اپنائے بیٹھے ہو، عورتوں کے متعلق تعلیم اب جو افغانستان میں یا طالبان وغیرہ جو کر رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے امت مسلمہ کی یعنی مسلمانوں کی خدمت کا تو یہی ایک طریق ہے کہ انہیں صحیح سمت